الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واطيعوا الله واطيعوا الرسول صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں مگر بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں مگر بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ہر سمت میں چلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا۔ ہر سمت میں چلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا۔ اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ سامعین محترم، میرے معزز و مکرم محتشم غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل شان مجدہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے چنا، دین سیکھنے کی توفیق دی اور دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ آقا دو جہاں محبوب کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار درود و سلام کے نذرانے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ پیارے عزیز دوستو، جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی عز و جل شان مجدہ نے ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ تعالی کی اطاعت کرو اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اطاعت، تابعداری، فرما برداری، وفاداری، اس کے اندر اللہ تعالی نے ایک کرنٹ رکھا ہے، ایسی اللہ تعالی نے اس کے اندر افادیت رکھی ہے، جو اس کی اہمیت کو سمجھ لیتا ہے وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مجدد ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں آپ کا بڑا نام ہے۔ محمود غزنوی کے دور میں آپ کا شہرہ آفاق ہوا۔ محمود غزنوی کے دربار میں یہ آواز اٹھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک برگزیدہ بندہ ہے خرقان میں، جو دعا کر دیتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ اٹھانا اپنی بارگاہ میں رد نہیں فرماتا۔ یہ میں وہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو بندہ اطاعت کرتا ہے، جو بندہ تابعداری کرتا ہے، جو اللہ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، وہ کسی کو اطلاع دے یا نہ دے، خالق کائنات لم یزل لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل، عرش والوں کو بتاؤ یہ بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اے عرش والو تم بھی اس سے پیار کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبرائیل فرش والوں میں اعلان کرو، تو جبرائیل علیہ السلام زمین پر آ کر اعلان کرتے ہیں کہ اے فرش والو، یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، دیکھو اس کی طرف، دیکھو اس کی، کوئی کاٹ نہیں دیا، کوئی فون نہیں کیا،
کوئی رابطہ نہیں کیا، اعلان کیا ہے اے فرش والو دیکھو اس بندے کی طرف، یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے، اے فرش والو تم بھی اس سے پیار کرو۔ تو پھر دیکھیں حضور داتا صاحب کے دربار پر سینکڑوں صدیاں گزر گئیں، سینکڑوں سال گزر گئے، ہجوم در ہجوم، لوگ جوک در جوک قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ثناخوانیاں ہو رہی ہیں، ذکر و اذکار ہو رہا ہے، کلمہ شریف کا ورد ہو رہا ہے، تہجد پڑھ رہے ہیں لوگ، جناب من رات رات جاگ جاگ ساری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں، کئی مہینے لوگ وہاں پر پڑے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ مولا تیرے اس بندے نے تجھے راضی کیا، تو اپنے اس بندے سے راضی ہے، یا اللہ اس کے دربار میں ہم بیٹھ کر تجھے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پیارے عزیز دوستو، آپ دیکھیں گولڑ شریف کی سرزمین پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دربار پر انوار، 24 گھنٹے لوگوں کا ہجوم، تلاوت چل رہی ہے، جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے دربار ہیں، ان کے مزار پر انوار ہیں، آپ وہیں دیکھیں لوگ بری چیز کو لیتے ہیں، بری چیز کو دیکھتے ہیں، اچھی چیز کو نہیں دیکھتے۔ جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بن دیکھے مانا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے مانا ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بن دیکھ کے تصدیق کر دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مانا ہے انہوں نے اپنے جسم کا گوشت اتروا دیا، اپنے جسم کو جلوا دیا، اپنے آپ کو اذیت میں ڈال کر بھی نہیں ذکر چھوڑا، وہ احد احد پکارتے رہے، وہ یا رسول اللہ پکارتے رہے، وہ لبیک پکارتے رہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو پیارے عزیز دوستو، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا شہرہ ہوا، ہر طرف آپ کی عبادت کے، آپ کی دعاؤں کے چرچے، آپ کی عبادت کے چرچے، آپ کے کردار کے چرچے، آپ کے حیا کے چرچے۔ تو محمود غزنوی نے اپنی دربار میں سے وزراء کو بھیجا کہ جاؤ انہیں مدعو کرو، ہم ان کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اس کاشانے پر تشریف لے آئیں تو ہمیں عزت بخشیں، ہمیں یہ اعزاز بخشیں کہ وہ ہمارے گھر، ہماری چوکھٹ پر تشریف لے آئیں۔ بڑے عزت کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ بگی بھیجی کہ جاؤ انہیں لے کے آؤ۔ یہ وزیر پہنچے تو آپ عالم استغراق میں، عالم استغراق اولیاء کرام میں وہ حالت ہوتی ہے جس میں انہیں دنیا مافیا کا کوئی علم نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستغرق ہو جاتے ہیں۔ آپ عالم استغراق میں ہیں، جب آپ عالم استغراق سے باہر تشریف لائے تو آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ کہاں سے تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم محمود غزنوی بادشاہ کے وزیر ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بادشاہ نے آپ کی خدمت میں ایک سندیشہ بھیجا ہے، ایک پیغام بھیجا ہے، آپ چلیے، بادشاہ آپ کے منتظر ہیں۔ تو انہوں نے وہ لیٹر پیش کیا جس پر لکھا ہوا تھا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اس کے بعد وقت کے حاکم، وقت کے بادشاہ کی تابعداری کرنا، حکم ماننا آپ پر لازم ہے۔
یعنی محمود غزنوی نے یہ بھیجا کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی عبادت کرنے کے بعد آپ پر یہ حق حاصل ہے کہ آپ میرے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے میرے پاس تشریف لے آئیں۔ بادشاہ بھی کیسا، اس نے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے کلام کیا، اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کر کے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات بینات پڑھ کے اس نے سوال کیا، اس نے دعوت پیش کی، بڑے پر اثر انداز سے، بڑے پرفکر انداز سے، بڑے تعلیمی اور مبلغ انداز سے اس نے دعوت پیش کی۔ آج ہمارے ہاں بدقسمتی سے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی، قرآن پاک کی آیات پڑھنی نہیں آتی، خاتم النبیین کہنا نہیں آتا، ایاک نعبد و ایاک نستعین صحیح طریقے پڑھنا نہیں آتا، الحمد شریف صحیح طریقے پڑھنی نہیں آتی۔ ہمارے حکمرانوں کو قرآن پاک کی آیات وہ جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھنی نہیں آتی، اور وہ بھی حکمران تھا، وہ بھی حاکم تھا، وہ بھی بادشاہ تھا، اور صرف چند ایک صوبوں کا بادشاہ نہیں تھا، بہت سارے ممالک پر وہ حکومت کر رہا تھا۔ برے صغیر میں اس کی حکومت مانی جاتی تھی۔ تو پیارے عزیز دوستو، جب اللہ تعالیٰ کے ولی نے یہ پڑھا کہ انہوں نے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم پر لکھا ہے، تو انہوں نے نیچے لکھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، پھر رسول اللہ کی اطاعت کی جائے، اور پھر آپ کے حکم کی تابعداری کی جائے۔ اور سلام مسنون کے بعد آپ نے فرمایا کہ ابھی تو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے فارغ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے فارغ ہوں گا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں خود کو ڈھونڈوں گا، پھر آپ کے بارے میں سوچیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے بلایا ہے تو فوراً ہی جناب من تھیلا اٹھایا اور چل پڑے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، جدھر کو دیکھی چوپڑیاں ادھر ماری دھروکڑیاں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کا بڑا ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے علماء کو مقام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے علماء کو عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے علم کا ایک بہت بڑا درجہ رکھا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو اور نوجوان ساتھیوں بزرگوں، حضرت ابو الحسن خرقانی نے جب یہ جواب بھیجا تو محمود غزنوی کے پاس وزراء نے تو بڑی بڑھا چڑھا کے بات کی کہ آپ جس کی تعریف کرتے ہیں، آپ جس سے ملنا چاہتے ہیں، آپ جس کو بلانا چاہتے ہیں، اس کے پاس آپ کی بات سننے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ انہوں نے بات بڑھا چڑھا کے شکایت بیان کی کہ بادشاہ غضبناک ہوگا اور جناب من تہس نہس کر دے گا۔ جب بادشاہ نے ان کا یہ جواب پڑھا، پہلے ہنسے اور پھر رونے لگے۔ وزراء نے پوچھا کہ ہنسنے اور رونے کا کیا سبب ہے؟ تو بادشاہ نے بات بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اتنا بڑا بے وقوف بادشاہ ہوں، اتنا بڑا نادان، اتنا کم عقل اور کم فراست ہوں میں؟ میرے اندر اتنی فراست ہی نہیں ہے، میرے اندر علم کا اتنا چراغ ہی نہیں جلا کہ میں یہ سمجھتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے، وہ عالم ہے، وہ محقق ہے، وہ فقیہ العصر ہے، وہ مجدد ہے، وہ مبلغ ہے، وہ معلم ہے، اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے، مجھے اس کے پاس جانا چاہیے تھا، میں نے اس کو خود کے پاس بلا لیا۔ میں نے کیسی یہ حماقت والی حرکت کی ہے؟ مجھے ان کے پاس جانا چاہیے تھا۔ یہ حکمرانوں کے لیے یہ سبق ہے، جو 4 روپے کی کرسی پر علماء کو فوراً بلا کر بٹھا لیتے ہیں۔ یہ کرسی اس لیے نہیں ہے کہ آپ علماء کی تذلیل کریں، آپ علماء کے پاس جائیں، آپ انہیں ادب کر کے بتائیں کہ ہم قرآن پاک کا ادب کرنا جانتے ہیں،
ہم اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ غلام بن کے جنہوں نے حکمرانی کی ہے، آج تک ان کی حکمرانیوں کے ڈنکے بج رہے ہیں، آج تک ان کی تابعداریوں کے اور اطاعت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ سالوں ہاں سال گزر گئے۔ تو پیارے عزیز دوستو، بادشاہ نے یہ بات بیان کی اور اس کو کہا کہ آپ جو ہے ایسا کریں، بگی تیار کریں۔ محمود غزنوی خود ان کے پاس جانا چاہتا ہے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اپنے وزراء کے ساتھ، اپنے بڑے جرگے کے ساتھ وہاں سے نکلے اور ہندوستان کی سڑکوں پر اعلان ہو رہا تھا، لوگوں باہر نکل کے استقبال کرو، وقت کا حکمران آ رہا ہے، وقت کا حاکم آ رہا ہے، سلطان محمود غزنوی آ رہا ہے۔ جب تک سلطان محمود غزنوی تھے، جب غزنوی جیسے بیٹے تھے، جب غزنوی جیسے حکمران تھے، جب غزنوی جیسے بادشاہ تھے، تب کسی کی عزتیں بھی نہیں لوٹی جاتی تھیں۔ آج مسلمانوں کی عزت پسپا کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی عزت مسمار کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی عزتوں کو نوچا جا رہا ہے، اور مسلمان بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ شیر ہیں یا گیدڑ؟ اور گیدڑ بھی اپنے بچوں پر حملہ نہیں کرنے دیتا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ پیارے عزیز دوستو، محمود غزنوی جب حضرت ابو الحسن خرقانی کی دربار میں پہنچا تو 2 ایکڑ پیچھے اس نے اپنی بگھی رکوائی، 2 ایکڑ پیچھے بگھی رکوائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کے ہم خیمے کے پاس جائیں اور وہاں پر گھوڑے کوئی لیڈ کر دیں، کوئی پیشاب کر دیں، اور ان کی بدبو یا ان کا بولنا اللہ تعالیٰ کے ولی کی عبادت میں خلل ڈالے۔ اور ہم نے تو مساجد ہی خالی کروا ڈالی، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں جانے پر بھی پابندیاں لگا ڈالی، ہم نے تو ہوٹر لگوا دیے۔ یہ اطاعت کر رہے ہیں ہم۔ جب وہاں پر محمود غزنوی پہنچے تو جا کر 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے، اور اس وقت بھی ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ عالم استغراق میں تھے۔ حالت استغراق سے جب واپس تشریف لائے، آپ نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ کہا کہ میں محمود غزنوی ہوں، بادشاہ ہوں۔ کہا اچھا، آپ کی شایان شان؟ ہمارے پاس کوئی پروٹوکول نہیں ہے یہاں پر۔ تو محمود غزنوی نے اشرفیاں پیش کیں، تھیلیاں پیش کیں تحفے کے طور پر کہ یہ قبول فرما لیجئے، کچھ فروٹ ہیں، یہ قبول فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا فروٹ تقسیم کر دیں، خلفاء میں تقسیم ہو گئے، اور جو اشرفیاں تھیں آپ نے فرمایا کہ یہ ہم نہیں لے سکتے، یہ ہم نہیں لے سکتے۔ بھئی کیوں؟ کہا کہ اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی محمود غزنوی منتیں کرنے لگا، پاؤں پڑنے لگا کہ اتنی محبت سے پیش کر رہا ہوں، اتنی چاہت سے، میں اتنی دور سے اس ارمان سے آیا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں تحفے پیش کروں۔ آپ نے لے کر رکھ لی، کہا چلیں ٹھیک ہے، اب آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں۔ جب محمود غزنوی کا اتنا اصرار دیکھا، اتنی محبت شفقت دیکھی، تو آپ نے وہ وصول فرمائیں اور کہا کہ جب کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے تو لینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اسے تحفہ دے۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت مقدسہ پر عمل کرتے ہوئے آپ کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا تھا جو کہ سوکھا تھا کئی دنوں سے، وہ آپ نے یوں پیش کیا کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے۔ آج کے کسی حکمران کو، آج کل کے کسی حاکم کو، آج کل کے کسی بادشاہ کو، کسی وزیر کو ایسا کوئی تحفہ پیش کر کے دیکھے؟
سر سے لے کر پاؤں تک نہ جل کے راکھ ہو جائے، لیکن قربان جاؤں محمود غزنوی نے وہ تحفہ قبول کیا اور پانی کا گلاس لیا، اس ٹکڑے کو منہ میں ڈالا، تبرکاً کھانے کی کوشش کی، حلق میں اٹک گیا۔ تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے محمود دیکھ رہے ہو جیسے یہ آپ کے گلے میں اٹک گیا نا، تو یہ دنیا کی اشرفیاں یہ ہمارے گلے میں اور ہماری طبیعت میں ایسے اٹک جاتی ہیں، اس لیے ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں بانٹیں، یہ جو مستحق لوگ ہیں مستحقین میں آپ تقسیم کریں، مساکین میں تقسیم کریں۔ تو پھر جب اتنی عاجزی اور اتنی انکساری محمود غزنوی نے دیکھی تو پھر یہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوا۔ انہوں نے دست بیعت کی، دست بیعت کرنے کے بعد یہ وہاں سے گیا تھا بادشاہ بن کے اور آیا غلام رسول بن کے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا گداگر بن کے، غلام بن کے آیا۔ پھر ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے بگی تک چھوڑنے کے لیے آئے تو خلفاء نے پوچھا، حضور بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پہلے اعلان ہوا کہ باہر نکلو استقبال کرو محمود غزنوی آ رہا ہے، اور آپ حالت استغراق میں تھے اور آپ نے کوئی اس طرف توجہ نہیں فرمائی، اور اب آپ بگی تک چھوڑنے گئے۔ فرمایا پہلے وہ آیا تھا وہ دنیا کا بادشاہ تھا، اب وہ جا رہا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنتی غلام ہو کر جا رہا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، جب محمود غزنوی جانے لگا نا تو آپ نے اپنا کرتا مبارک اتار کے دیا۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کرتا مبارک اتار کے دیا اور کہا کہ جب کسی مشکل میں پھنس جاؤ، جب کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤ تو یہ میرا کرتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ تو پھر اس کے بعد سومناتھ کے قلعے پر آپ نے حملہ کیا، محمود غزنوی نے 7 حملے کیے، نئی قلعہ فتح ہوا۔ پھر محمود غزنوی نے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کرتا مبارک سامنے رکھ کر دعا مانگی کہ یا اللہ، اے پاک پروردگار، یہ تیرے برگزیدہ، تیرے ولی، تیرے دوست، تجھ سے پیار کرنے والے کا کرتا ہے، اس کے صدقے میں مجھے قلعے کی فتح نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، اور ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے حالت خواب میں محمود غزنوی سے فرمایا، اے محمود غزنوی، اتنا سستا سودا کر دیا، اتنا سستا سودا کر دیا میرے کرتے کا۔ آج اگر تم دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہندوستان میں کوئی ہندو نہ رہے، تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کفر باقی نہ رکھتا، سب کو ایمان کی دولت سے مستفیض فرماتا۔ یہ تھی اطاعت، یہ تھی واطیع اللہ واطیع الرسول، یہ تھی اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستگی۔ جنہوں نے پکڑا ہے انہوں نے پکڑ کے دکھایا ہے، جنہوں نے تھاما ہے انہوں نے تھام کے دکھایا ہے۔ اور پھر شاعر کی قلم وجد میں آئی کہ زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل شان مجدہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنے بھی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔